السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے مشہور شہروں کی سیریز کی 7ویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو سرگودا کی سیر کے ساتھ ساتھ کچھ دلچسپ معلومات سے بھی آگاہ کریں گے۔ امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے۔ ہم آپ کے شہر پر بھی بہت جلد اس چینل پر ویڈیو لے کر آئیں گے۔ سرگودا لاہور کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ M2 موٹر وے سے 30 میل کے فاصلے پر ہے جو لاہور اسلام آباد کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ فیصل آباد سے صرف 1 گھنٹہ اور 33 منٹ کے فاصلے پر موجود ہے، جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مرکز مانا جاتا ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق ضلع سرگودا کی آبادی 50 لاکھ کے لگ بھگ ہے اور اس کا کل رقبہ 5800 مربع کلومیٹر ہے۔ سرگودا کے مین لاری اڈے اور کینچی موڑ پہ موجود مختلف اڈوں سے پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹ سروسز چلائی جاتی ہیں۔ سرگودا ریل کے ذریعے بھی ملک کے دیگر حصوں سے منسلک ہے۔ سرگودا کے مشہور علاقوں میں بھیرا، ند رانجھا، تخت ہزارہ، کمپنی باغ، شاہین چوک، اقبال کالونی، سیٹلائٹ ٹاؤن، قربان علی چوک، دھریما، جھال چکیاں اور یونیورسٹی روڈ کے نام قابل ذکر ہیں۔ جناح ہال سرگودا میں ایک تاریخی نشان اور دلچسپی کا مقام ہے۔ جناح ہال کو 1972 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا نام بانی پاکستان محمد علی جناح کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سرگودا میں رات رہنے کے لیے کرانہ ہوٹل، میروی ہوٹل، تابش ہوٹل، نائٹ ان، کیوز انٹرنیشنل ہوٹل اور حافظ ہوٹل کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم سرگودا کے موسم کی بات کریں تو موسم گرما میں انتہائی شدید گرمی اور سردیوں میں نارمل درجہ کی سردی پڑتی ہے۔ موسم گرما میں سرگودا کا ٹمپریچر زیادہ سے زیادہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس تک پہنچتا ہے۔ سرگودا شہر کی بنیاد لیڈی ٹروپر نے 1903 میں رکھی تھی۔ انگریز راج میں یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ایک فوجی ایئرپورٹ بنایا گیا جو آزادی کے بعد پاکستانی فضائیہ کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ 1940 سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے سرگودا کو سال 1960 میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دے دیا گیا۔ سرگودا ڈویژن میں سرگودا، خوشاب، میاں والی اور بھکر کے اضلاع شامل ہیں۔ سرگودا شہر کو انتظامی طور پر 22 یونین کونسلز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سرگودا پہلے شاہپور کی تحصیل ہوا کرتی تھی، لیکن اب شاہپور سرگودا کی تحصیل ہے۔ سرگودا شہر سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر کیرانہ پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو چنیوٹ شہر تک جاتا ہے۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں ایک قدیم تاریخی مندر موجود ہے جو ہنومان جی کا مندر کہلاتا ہے۔ یہ مقام سیاحت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ ہندوؤں کی تاریخ کے نزدیک یہ وہی پہاڑیاں ہیں جن کا تذکرہ ہندوؤں کی مشہور کتب میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی تذکرے کے مطابق ایک مشہور ہندو شہزادے برتری ہری کا ذکر ملتا ہے جس نے دنیا سے بیگانہ ہو کر اپنے اوپر یوگ طاری کیا اور دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنی مذہبی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے ایک عبادت گاہ انہی کیرانہ کی پہاڑیوں میں تعمیر کروائی اور خود یہاں ہی منتقل ہو گیا۔ اسی پہاڑی سلسلے میں سرگودا کے نزدیک ترین بلند پہاڑی پر پاک فضائیہ کا اہم ترین ریڈار نصب ہے۔ اس شہر کے بارے میں امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی رپورٹس میں بھی بڑا چرچا ہوا ہے، جس کے ایجنٹس کو اب بھی یقین ہے کہ پاکستان نے اپنے اٹامک ہتھیاروں کو مرکزی سیکیورٹی سسٹم کے تحت کیرانہ پہاڑیوں کے تحت رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے 3 شہروں لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کے شہریوں کو 1965 کے پاک بھارت جنگ میں بہادری کے لیے ہلال استقلال سے نوازا گیا۔ سرگودا ہمیشہ سے ہی بہادروں کی سرزمین رہی ہے اور پاکستان فضائیہ کے پائلٹ ان بہادروں میں ایک بہترین اضافہ ہیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سرگودا کی پاک فضائیہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔
سرگودا کے پاک فضائیہ طیاروں نے بہت جواں مردی کے ساتھ دشمن کا منہ توڑ جواب دیا اور سرگودا سے پرواز کر کے دشمن کی زمین پر جا کر اس کے اہم ٹھکانوں کو نیست و نابود کر دیا۔ دشمن کی طرف سے سرگودا پر ہونے والے ایک حملے میں پاک فضائیہ نے نہ صرف حیران کن دفاع کیا بلکہ پاک فضائیہ کے ایک اہم پائلٹ ایم عالم نے محض 3 یا 4 سیکنڈز میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ ایم عالم نے مجموعی طور پر 9 طیارے مار گرائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سرگودا کو شاہینوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ برٹش رائل ایئر فورس نے اس اسٹریٹجک مقام کی وجہ سے برٹش راج کے دوران سرگودا میں ایئرپورٹ بھی تعمیر کیا تھا۔ پاکستان کا سب سے بڑا ایئر بیس PAF بیس مصحف سرگودا میں واقع ہے اور پاک فضائیہ کے سینٹرل ایئر کمانڈ کا صدر مقام رکھتا ہے۔ سرگودا کے زیادہ تر لوگوں کا تعلق زراعت سے ہے اور تعلیم یافتہ طبقہ سرکاری ملازمتوں سے منسلک ہے۔ سرگودا میں سپورٹس کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے، جس میں سرگودا کرکٹ اسٹیڈیم کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہاں پر ضلعی اور صوبائی لیول پر مختلف میچز منعقد کروائے جاتے ہیں۔ سرگودا اپنے تہواروں کے لیے پنجاب بھر میں مشہور ہے۔ سرگودا میں ہر سال میلہ مویشیاں کی میزبانی بھی ہوتی ہے۔ یہ اتنا مشہور ہے کہ سرگودا کرکٹ اسٹیڈیم میلہ مویشیاں گراؤنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سرگودا نے پاکستان کو کبڈی اور کرکٹ کے بہت بڑے کھلاڑی دیے ہیں۔ کبڈی میں ملک محمد احمد حیات لمبردار کو بین الاقوامی سطح پر جانا جاتا ہے۔ اگر ہم کرکٹ کے فیلڈ میں بات کریں تو پاکستانی ٹیم کے آل راؤنڈر محمد حفیظ۔ سرگودا بڑے پیمانے پر ایک زرعی اور صنعتی شہر ہے۔ سرگودا اپنے چمکتے اور سرسبز باغات کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا کنو پیدا کرنے والا ضلع ہے اور اسے پاکستان کا کیلیفورنیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کنو کی پیداوار کا معیار پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ پاکستان کی معیشت کو بہتر اور مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کچھ اہم فصلوں میں گندم، چاول اور گنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آم، جامن، ناشپاتی، انار اور بادام بھی معمولی مقدار میں اگائے جاتے ہیں۔ شلجم، پیاز، گوبھی، آلو اور ٹماٹر ضلع میں اگنے والی اہم سبزیاں ہیں۔ شہر کے اہم مویشیوں میں بکرے، بھیڑ، بھینسیں اور گائے شامل ہیں۔ سرگودا میں مختلف قسم کی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، جن میں مشروبات بنانے والی کمپنیاں، ڈیزل انجنوں کی مینوفیکچرنگ، شیشے کی مصنوعات، چمڑے کے جوتے، آئل ملز، کیڑے مار ادویات، پولٹری فیڈ، پلاسٹک، ریڈی میڈ گارمنٹس اور ٹینڈری کی انڈسٹری شامل ہے۔ سرگودا کی تحصیل سلا والی میں کیا جانے والا لکڑی کا کام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سرگودا کی الیکٹریکل فٹنگز انڈسٹری پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ یہ انڈسٹری الیکٹرک سوئچز، ساکٹس، پلگ، بلب ہولڈرز اور مین سوئچز پورے پاکستان میں فراہم کرتی ہے۔ سرگودا کی الیکٹریکل فٹنگز کے کچھ مشہور کارخانوں میں عابد الیکٹریکل انڈسٹری، جمبو بیک لائٹ انڈسٹری، لائٹ بیک لائٹ، مارشل انڈسٹری، اولمپک بیک لائٹ انڈسٹری اور جیکو الیکٹریکل ایسیسریز کے نام قابل ذکر ہیں۔ سرگودا میں بہت سے چاول پروسیسنگ پلانٹس اور جوس فیکٹریاں بھی موجود ہیں۔ رائس پروسیسنگ پلانٹس میں اومنی رائس ملز کا نام قابل ذکر ہے۔ لمیٹڈ جوس فیکٹریوں کے شعبے میں 2 بڑے گروپس ہیں جو سرگودا میں سب سے بڑے جوس کے پروڈیوسرز ہیں، ایک نیسلے اور دوسرا شیزان۔ سرگودا میں مشہور کھانے کا ایک مرکز خیام چوک ہے۔ خیام چوک کے سموسے اور پکوڑے سرگودا کے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اگر ہم مڈل کلاس طبقے کی بات کریں تو سرگودا فیصل آباد روڈ پر موجود ٹرک ڈرائیورز کے ہوٹلز کا ذائقہ بھی بے مثال ہے۔ لوگ فیملیوں کے ساتھ بڑے شوق سے ان ہوٹلز پر جا کر کھانا کھاتے ہیں اور مسالے دار کھانوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ سرگودا میں اسکولوں اور کالجز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
دیہی سرگودا سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں۔ سرگودا میں ایک گورنمنٹ یونیورسٹی بھی موجود ہے جسے یونیورسٹی آف سرگودا کہا جاتا ہے۔ اس یونیورسٹی کا ایک میڈیکل کالج بھی ہے جسے سرگودا میڈیکل کالج کہا جاتا ہے۔ اس کالج نے 2009 سے 2011 کے دوران اس کی تشکیل کے پہلے 3 سالوں میں 99.9% رزلٹ دیا تھا۔ یہ کالج پنجاب میں چوتھا میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور پاکستان میں 7واں انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے۔ سرگودا کے مشہور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں یونیورسٹی آف سرگودا، کیڈٹ کالج سرگودا، سرگودا میڈیکل کالج، پنجاب کالج، ہیرا کالج، کارنیلیس لا کالج، گرین فیلڈ کالج، ایئر بیس انٹر کالج، سرگودا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، PAF پبلک سکول، لاجکس کالج اور قائد اعظم لا کالج کے نام قابل ذکر ہیں۔ تخت ہزارہ کی وجہ شہرت مشہور پنجابی داستان ہیر رانجھا ہے۔ خواتین و حضرات، تخت ہزارہ کا تذکرہ اکبر بادشاہ کے ایک رتن ابو الفضل نے اپنی کتاب آئین اکبری میں بھی کیا ہے۔ رانجھے کا تعلق اسی تخت ہزارہ سے تھا جو کہ ضلع سرگودا میں موجود ہے۔ سرگودا شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ دھریما موجود ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مغل شہزادہ شاہ شجاع جو شاہ جہان کا بیٹا تھا، اس نے اپنے سوتیلے بھائی اورنگ زیب کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اس قصبے دھریما میں آ کر پناہ لی اور اس جگہ موجود ایک بزرگ جن کا نام حبیب سلطان تھا ان کے ساتھ اپنی بقیہ عمر گزار دی۔ اسی جگہ پر شاہ شجاع کی قبر بھی موجود ہے۔ سن 1540 میں جب ہمایوں نے شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھائی تو وہ بھاگا اور بھیرا پہنچ کر دم لیا، لیکن اس کا تعاقب کرتے ہوئے شیر شاہ سوری اس کے پیچھے بھیرے تک آیا تھا، لیکن تب تک ہمایوں بھیرا سے جا چکا تھا۔ لیکن اس سارے واقعے کی وجہ سے بھیرا کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی، پورا شہر کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری نے خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے بھیرا شہر کو دوبارہ سے تعمیر کروایا اور ان تعمیرات کی بہترین نشانی بھیرا میں موجود جامع مسجد بھیرا ہے جو شیر شاہ سوری نے تعمیر کروائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھیرا شہر میں ایک مسجد حافظانے بھی موجود ہے جسے محلہ حافظہ میں اورنگ زیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا۔ ایک مشہور روایت کے مطابق سرگودا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ دھریما میں 2 اصحاب رسول کی قبریں بھی موجود ہیں جو اشاعت اسلام کی غرض سے عرب سے ہجرت کر کے بر صغیر ہندوستان آئے تھے اور اسی قصبہ دھریما میں مقیم ہوئے اور یہیں پر وفات پائی۔ دھریما کے قبرستان میں ان اصحاب کی قبریں آج بھی موجود ہیں جو نوری اصحاب کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سرگودا کی مشہور شخصیات کے متعلق۔ مذہبی حوالے سے مفتی محمد شہباز سالک شہر سرگودا کی پہچان ہے۔ ادب کے حوالے سے ضلع سرگودا میں بڑی مشہور شخصیات پیدا ہوئی تھیں جن میں ڈاکٹر وزیر آغا کا نام سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ وسیع شاہ، احمد ندیم قاسمی، سید قاسم شاہ، سید شاہد محسن، افضل گوہر راؤ اور سید عقیل شاہ کا نام سر فہرست ہے۔ مشہور کرکٹ کھلاڑی محمد حفیظ بھی سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان فیروز خان نون، سابق ISI چیف حمید گل، امیر جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید اور اردو اسکالر وزیر آغا کا تعلق بھی سرگودا سے تھا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی سرگودا کی بریف ڈاکومنٹری۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔